بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کافرون شان نزول مکے کی گلیوں میں شرک پھیلا ہوا تھا۔ سچ بولنا اللہ کو ایک ماننا سب سے بڑی بغاوت سمجھی جاتی تھی۔ اللہ نے یہ سورہ کافرون کیوں نازل فرمائی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لوگ آہستہ آہستہ اس میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے جس سے آپ منع فرماتے تھے۔ تفاسیر میں لکھا ہے نبوت کے شروع میں مشرکین مکہ کو یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر دعوت دین پر قائم رہیں گے۔ سردار قریش یہ سوچا کرتے تھے کہ ایسی ترکیب نکالو کہ ہم اس شخص کے پیغام سے بھی بچ جائیں اور جھگڑا بھی نہ ہو، تو انہوں نے سوچا کہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے نہیں، آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں توحید کی دعوت دی، کچھ لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، بتوں کی پرستش چھوڑ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے جو مشرک تھے انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے۔ ان کو خطرہ تھا کہ ہمارا آبائی دین ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے مصالحت کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سردار قریش ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں۔ مشرکین مکہ نے جو یہ آفر دی ایک سال کی، ان کو 100% اپنے بتوں کی طاقت پر یقین ہوتا تو کبھی وہ جملہ نہیں کہتے۔ مشرکین مکہ اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اس لیے انہوں نے سوچا یہ شخص جو توحید کا ذکر کر رہا ہے یہ بھی اپنے دین میں مخلص نہیں ہوگا تو یہ ہماری بات مان لے گا۔ کفار ہمیشہ چاہتے تھے کہ مسلمان مکمل طور پر اسلام قبول نہ کریں، کچھ مانیں اور کچھ نہ مانیں۔ یہ جو سردار قریش تھے ان کا معاشرے میں اپنا مقام تھا، سر تھا، دولت تھی، عزت تھی، تو انہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ طبرانی ابن ہشام میں اس آفر کی، اس ڈیل کی ذکر ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اے بنی ہاشم کے نوجوان، تم چاہتے ہو کہ ہم تم کو عرب کا اقتدار دے دیں تو دے دیں گے، تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں سونا چاندی پورے عرب کی دولت دے دیں تو دے دیں گے، اگر تم حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم وہ بھی کروا دیں گے، تم اپنے مطالبے سے باز آ جاؤ۔ 3 خواہشات انسان کی آ گئیں، اقتدار کی خواہش، دولت کی خواہش، حسین عورت کی خواہش۔ اس آفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، تم میرے رائٹ ہینڈ پر سورج اور لیفٹ ہینڈ پر چاند رکھ دو پھر بھی میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تم اقتدار، دولت، خوبصورت طریقہ زندگی کی بات کرتے ہو، ان سب کا تعلق نفس سے ہے۔ آپ نے اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی ذات کی بھی نفی کر دی۔ نہ مشرکین مکہ سورج چاند ہاتھ پر رکھ سکتے تھے اور نہ ہی آپ رکھوا سکتے تھے، تو یہ ناممکن مثال کیوں دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے جتنا ناممکن ہے سورج اور چاند کا ہاتھ پر رکھنا، اتنا ہی ناممکن ہے میرا اعلان توحید سے باز آنا۔ کفار مکہ نے ظلم کیا، پھر بھی مسلمان توحید پر قائم رہے، پریشان تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس دعوت کو کیسے روکیں۔ پھر انہوں نے سوچا طاقت سے، لالچ سے کام نہیں بنا، پھر انہوں نے آپ کو خریدنے کی کوشش کی، دنیاوی چیزوں کی پیشکش کی۔ ان کی شدید مادی سوچ تھی، وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ جس کو اللہ نے نبوت، رسالت، قرآن جیسی اور کوثر جیسی نعمت عطا کی ہے، اس کو دنیا کی فانی چیزیں کیسے اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں۔ جب ظلم بھی ناکام، لالچ بھی ناکام، سردار قریش توحید اور شرک کو ایک کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایمان اور شرک کے درمیان سودا تھا، وہ دین کو بھی دنیاوی سودے بازی سمجھ رہے تھے۔ کیا آپ نے یہ آفر قبول کر لی؟ 1 سال والی؟ آپ وہی کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ قریش جو آفر لائے تھے وہ صرف عبادت پر سمجھوتا نہیں تھا بلکہ توحید کو توڑنے کی آفر تھی۔ اللہ کا دین کسی سمجھوتے سے نہیں چلتا۔ آپ فوری طور پر انکار کر سکتے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ فوری انکار سے انتقامی جذبہ پیدا ہو جائے گا، قبول کرنا ممکن نہیں۔ یہ سوچ کر پیغمبر رسالت خاموش ہوئے۔ ادھر قرآن نے آواز دی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے نہیں تھے، آپ وہی بات کہتے تھے جس کا اللہ آپ کو حکم دیتا تھا۔ جب صورت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ ان سردار قریش کے سامنے یہ صورت
سنائی جنہوں نے پیشکش کی تھی۔ اس طرح ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ دین اسلام سے ہٹنے والے نہیں۔ مصالحت اچھی چیز ہے، لیکن اس مصالحت کو قبول نہیں کیا جائے گا جس کے ذریعے دین کا نقصان ہو رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے قائل تھے۔ حدیبہ مشرکین مکہ سے صلح تھی، میثاق مدینہ یہودیوں سے صلح تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ روزانہ کی زندگی میں بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں صلح کرنی پڑتی ہے، صلح کرو، لیکن جہاں دین کا حکم مجروح ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ اسلام کے دائرے میں رہ کر جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ مشرکین نے کہا کبھی ہمارے خدا کی عبادت کر لیں، کبھی ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اس پر سورۃ کافرون نازل ہوئی۔ اہمیت: صحیح مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، آپ وتر کی 3 رکعت میں سے دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے۔ مسند احمد: مغرب کی 2 سنتیں فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے۔ آپ فجر اور مغرب کی سنت کی پہلی رکعت میں بھی سورہ کافرون پڑھتے۔ ہم بھی ایسا ہی کریں تو سنت کو فالو کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ حدیث: سفر پر جائیں تو بھی سورہ کافرون کو پڑھیں اور دوران سفر بھی پڑھیں، برکت، کامیابی اور خوشحالی ملے گی۔ حدیث: رات کو پڑھ کر سوئیں، شرک اور کفر سے نجات ملے گی۔ یہ صورت ایمان اور کفر میں فرق کو واضح کرتی ہے۔ اس صورت میں کافر جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان سے اللہ تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے اسے صورت کافرون کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 1: قل، آپ فرما دیجئے، پہلے مخاطب آپ، پھر آپ کے ذریعے ہر انسان کے لیے، جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خود اس سے بات نہیں کرتا، دوسرے کے ذریعے بات پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ مشرکین مکہ کے انکار کی وجہ سے ناراضگی کے اظہار میں رسول کے ذریعے کہلوا رہے ہیں۔ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سے کل کو نہیں ہٹایا، قیامت تک کل محفوظ ہو گیا۔ وہ رسول جو اتنا امین ہو کہ ایک لفظ کل کو بھی اپنے مقام سے نہ ہٹائے، اس کے متعلق یہ سوچنا کہ اس نے دین میں کوئی خیانت کی ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہ دلیل امانت رسول پر ہے۔ جو کل کو نہ ہٹائے وہ کیسے اپنے دین میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر دے، یہ ممکن نہیں۔ کل، رب نے کہا آپ ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کل بتا رہا ہے یہ میسیج جو رسول نے دیا ہے یہ اس کے الفاظ نہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ کل کہہ کر واضح کر دیا رسول اپنے رب کی بات بیان کر رہے ہیں، وہ عبد بھی ہیں۔ دین میں اپنی مرضی رسول بھی نہیں چلا سکتے، جیسی وحی آئی کل کے ساتھ ویسے ہی بیان کر دی۔ یا ایھا الکافرون، اے کافروں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، رب کی توحید کا انہوں نے انکار کیا، اس لیے ان کو کافر کہا گیا۔ یہ رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، کفر اختیار کرنے والے جو عقائد اسلام کا انکار کر رہے تھے۔ کافر گالی نہیں، انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ یہاں کافروں کا خطاب عام نہیں ہے، یہ خاص طور پر قریش کے سردار مشرکین مکہ کے لیے جو پیشکش لے کر آئے تھے، حق کو پہچاننے کے بعد اپنی ضد، تکبر، ہٹ درمی اور اپنے مفادات کی وجہ سے جھٹلا رہے تھے۔ اللہ کو علم تھا یہ ایمان نہیں لائیں گے، اپنے کفر پر مریں گے۔ یہ لفظ خاص گروہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یہ ہر غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ کافر کو کافر کہنے اور مشرک کو مشرک کہنے کی ہمیں اجازت نہیں، یہ اللہ کی اتھارٹی ہے۔ اس صورت میں کافر ان کو کہا گیا ہے جو مان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کافر وہ جو سچ کو دیکھتا ہے اور جھٹلا دیتا ہے اور سچ کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک ارکان دین کو آج نہیں کر رہا اور کلمہ گو ہے تو امید ہے آئندہ کرے گا، تو ہم اس کو کافر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ ہمارے نبی نے بھی کافر کو کافر نہیں کہا، ہم بدعت کرنے والوں کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ مشرکین مکہ یہ سب اسلام کو جھٹلانے والے تھے، ہدایت کے راستے کو اگنور کرنے والے تھے، تو ان کو اللہ نے یا ایھا الکافرون کہا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ کفر میں رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے حصے میں نہیں آئے گی۔ مفسرین کہتے ہیں کل کہہ کر رسول کو درمیان میں لا کر اللہ نے کافروں کو اپنے سے دور کر دیا۔ اللہ اپنے علم کی بنا پر جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ ایمان پر آخری سانس تک قائم رہے گا۔ ان میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہی تھی تو اللہ نے ان کو یا ایھا الکافرون کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ ابھی بھی خیر کی طرف نہیں ہے اور یہ آئندہ بھی خیر کی طرف نہیں آئیں گے۔ ہر منافق، ہر مشرک اللہ کی نظر میں کافر ہوتا ہے۔ ان کو کافر اس لیے کہا گیا کہ شرک پر جمے ہوئے تھے۔ اللہ نے قریش کو بہت نعمتیں دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قوم میں سے تھے، خانہ کعبہ ان کے پاس تھا، پھر بھی انہوں نے کفر کیا، اس لیے ان کو کافر کہا گیا۔ انہوں نے نیکی کے دروازے اپنے لیے خود ہی بند کر دیے تھے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ آیت نمبر 2 لَعْبُدُ، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کرتا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان
شرک حق اور باطل کا فرق سمجھا دیا۔ میرا خدا تو وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ میرا رب شیئرنگ کو پسند نہیں کرتا۔ میرے رب کو کسی کی ضرورت نہیں، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کا نظام چلانے والا وہ تنہا ہے۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ تم ابھی تک اسلام کو نہیں سمجھے۔ اسلام شرکت سے منع کر رہا ہے۔ اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ عقیدہ توحید اس صورت کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ اے نبی، آپ ان کو صاف اور واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا۔ دین پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کچھ باتیں اور کچھ اسلام کو نہیں ملا سکتے۔ روشنی اسلام ہے اور اندھیرا کفر ہے۔ حق روشنی ہے، عقیدہ توحید پر جمے رہنا ہے۔ مشرکین دوسرے معبودوں کے ساتھ رب کی عبادت کرتے تھے، شرک کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اس لیے یہ ایک رب کی عبادت نہیں تھی۔ اس لیے مشرکین کے تمام معبودوں کی عبادت سے انکار کیا گیا۔ جن معبودوں کی عبادت تم اور تمہارے باپ دادا نے کی ہے، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں۔ قریش مکہ اللہ کو خالق مالک مانتے تھے، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ دیوتاؤں اور بتوں کو انہوں نے رب کا شریک بنا لیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اختیارات دیوتاؤں کو دے دیے ہیں اللہ نے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں رزق دیں۔ تو اولادیں بھی دیوتاؤں سے مانگتے تھے۔ مسلمانوں میں بھی اس قسم کے عقیدہ اور اعمال پیدا ہو گئے ہیں جو ان کافروں کے عقیدے کے قریب قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کچھ انسان کچھ بزرگ ولی اللہ کو کہتے ہیں کہ مشکل کشا ہے یا حاجت روا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے دیا کہ ہماری مشکلات کو دور کر دیں۔ ہم بزرگ اور ولی کی عزت کرتے ہیں، لیکن صفات میں ان کو اللہ کے برابر نہیں کرتے۔ کچھ لوگ مزاروں پر جا کر شفا مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو پھر یہ رب کی عبادت نہیں کرتے، صاحب مزار کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اور نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کسی بزرگ کو داتا کہتے ہیں۔ داتا کے معنی دینے والا۔ کچھ زبانوں پر چڑھا ہوا ہے داتا دربار۔ اللہ کے سوا کوئی نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، صوفی ہو، کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ دینے والا ہے، شرک ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ مزار پر جا سکتے ہیں، وہاں جا کر ان کو سلام کریں، ان کے لیے ایصال ثواب، ان کی بلندی درجات کی، ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ سے اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ آیت 3، ولا اور نہ تم عبودون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی عبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ اس آیت میں خطاب مشرکین مکہ کے سرداروں سے ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ کو اللہ نے بتایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کی عبادت تم نہیں کر سکتے جن کی عبادت میں کرتا ہوں، اس لیے کہ تم ہٹ دھرمی ضد میں اتنے آگے بڑھ چکے ہو، تم سوچتے ہی نہیں، تمہاری عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، تمہارا دل حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تمہاری ضد دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے کہ تم نے میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی۔ اگر تم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے میرے معبود کی عبادت کرو گے تو میرا رب اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تم اگر اپنے نظریے کے مطابق میرے رب کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کے نظر میں رب کی عبادت کرنے والے نہیں کہلاؤ گے، کیونکہ میرا رب اس عبادت کو نہیں مانتا جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس لیے بتا دیا تم بھی میرے رب کی عبادت کرنے والے نہیں، تم شرک پر ضد پر ہو، ہم بھی اپنے دین پر مضبوط ہیں، ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ دین ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ان تک پہنچی تھی، یہ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت خالص توحید کے ساتھ نہیں کرتے تھے، بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، سفارشی مانتے۔ میں خالص عبادت بغیر کسی شرک کے اللہ کی تمام صفات کے ساتھ کرتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اسی طرح عبادت کرنے والے نہیں، تمہاری عبادت شرک کے ساتھ ہے، تم اپنے اس طریقے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، آج بھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور فیوچر میں بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ابن تیمیہ نے عبد غلام بننے کے لیے 5 کنڈیشن بتائیں تو وہ ہمیشہ رب کا بندہ بن کر رہے گا۔ عبد وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 1، اطاعت۔ زندگی میں ایک طرف اللہ کی بات ہو اور ایک طرف نفس کی بات ہو، ایک طرف اللہ کی بات ہے اور ایک طرف کسی انسان کی بات ہو، تو جو مسلمان ہوگا، عبد ہوگا، وہ صرف اللہ کی بات مانے گا۔ مخلوق کی اتنی بات مانی جا سکتی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے دائرے میں ہو۔ انسان صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، دنیا کمانے کے لیے دنیا کی باتوں میں آ کر اللہ کے حدود نہ توڑیں۔ احتیاط کریں، ہم حق بات کریں گے، نرم لہجے اور نرم الفاظ کے ساتھ۔ نمبر 2، رب سے محبت کرنا، اپنے سے بھی زیادہ۔ پھر ہم اپنے اعضاء سے نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم ایسا فیشن نہیں اختیار کر سکتے جس میں اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔ والدین، اولاد، شوہر، بیوی، بہن، بھائی سے محبت ہو، لیکن اللہ کی اور رسول کی محبت سے کم،
اولاد کی محبت میں ہم ناجائز اعمال کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اولاد کی محبت، اولاد کی ناجائز خواہشات اولاد کی محبت میں آ کر پوری نہ کریں، اس طرح آپ کی اور ان کی آخرت تباہ ہوگی۔ جو بات اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ اولاد کی محبت میں آ کر نہیں کر سکتے۔ عبادت کے لیے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی ضروری ہے۔ نمبر 3، توکل یا بھروسہ۔ اللہ کے ہر حکم پر ایسا بھروسہ کروں کہ جو اللہ آپ نے کہا ہے اس میں میرا فائدہ ہے، جو وہ مجھے دے گا اس میں بہترین ہے اور اسی میں برکت ملے گی، اور تنگی اور خوشحالی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ رب کی اطاعت پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اسی پر جمے رہنا چاہیے۔ جب توکل کم ہوتا ہے تو ناجائز کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، سوچتے ہیں جتنا پیسہ ہوگا ہم خوش رہیں گے، اس لیے پیسہ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ برکت رزق حلال کے ساتھ ہے، مال نہیں بچاتا، اللہ بچاتا ہے۔ نمبر 4، اخلاص۔ جو بھی کام کریں نیت یہ ہو کہ اللہ اس کام سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ مکمل اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا ہے، مسنون طریقہ رب کے بتائے ہوئے احکامات میرے لیے کافی ہوں۔ یہ نمبر 5 ہے، اس میں چوس اور پک نہیں ہے۔ قریش مکمل طور پر ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، قریش اپنی مرضی کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی مرضی کی عبادت کریں گے تو ہم عبد ہیں۔ قریش کے اندر ابن تیمیہ نے عبادت کی جو 5 شرائط بتائی ہیں وہ ان میں نہیں تھیں۔ یہ 5 چیزیں ہمارے لائف اسٹائل بدل دیتی ہیں۔ مسلمانوں نے علم آنے کے بعد ان 5 چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کا لائف اسٹائل کافروں کے مقابلے میں الگ ہو گیا۔ آیت 4، ولا اور نہ انا میں، عابد عبادت کرنے والا، ماں جس کی، عبد تم عبادت کرتے ہو تم جن کی عبادت کرتے ہو، میں نے تو آج تک ان باطل معبودوں کی عبادت نہیں کی۔ نبوت کے دان سے پہلے بھی میں شرک نہیں کرتا تھا، اب جب کہ مجھے نبوت اور رسالت مل گئی ہے وہ کام جو میں پہلے نہیں کرتا تھا اب کیسے کروں گا؟ تم غلط سوچ رہے ہو کہ میں تم سے کوئی سمجھوتا کر لوں گا۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ شرک سے پاک تھے، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ جس شرک کو تم چاہتے ہو کہ میں آج کروں، میں نے تو پہلے بھی تمہارے معبودوں کو نہیں پوجا جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی۔ تم ماضی میں جو عبادت کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہو، میں وہ عبادت نہیں کرنے والا۔ اس صورت میں نبی کے ذریعے بتایا ہے کہ میری ورشپ تو اللہ کے لیے خالص ہے، میں عابد بھی ہوں اور عبد بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرح عبادت کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کفار بتوں کی عبادت کرتے تھے اور خواہشات کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا انکار کر دیا۔ سوچیں، عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، کہیں ہم خواہشات کے غلام تو نہیں؟ یہ صورت ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم عابد بننے کے ساتھ ساتھ عبد بھی ہمیں بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شیئرنگ پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میرے پاس اللہ کی وحی نہیں آئی تو میں نے جب بھی شرک نہیں کیا، تو اب میرے پاس جب اللہ کی وحی آ گئی ہے تو اب میں شرک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا اب غلام بنیں تاکہ ہماری زندگی میں خوبصورتی آئے۔ کفار کے ساتھ مسلمان بہت سے معاملے میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن ان کی عبادت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم عبد ہیں، غلام ہیں اللہ کے، تو ہمیں کبھی ایسا نہیں کرنا کہ نماز پڑھ کر سنیما چلے جائیں، جا نماز پر عبد، باقی عبد سے خارج۔ شیطان چاہتا ہے بندہ عابد سے عبد نہ بن سکے تاکہ جہنم میں جلے۔ ہمارے یہاں بھی کیٹیگری ہے، کچھ لیبل کے مسلمان ہیں، کچھ نماز اور فرائض کے مسلمان ہیں، اور کچھ زندگی کے باقی معاملات میں مسلمان ہی نہیں۔ ہم قرآن پر عمل وہاں کرتے ہیں وہ لائف اسٹائل جو میرے لیے، میرے بینک بیلنس، میری چوائس، میری عادات سے قرآن سے نہ ٹکرائے۔ من پسند اعمال ہم دین کے نام پر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نفس پر بوجھ بنتے ہیں، جس سے دنیا جاتی ہے، پیسہ جاتا ہے، تو ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ ہم ادخلوا سلم کافہ میں نہیں آتے، ہمیں مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کرنا ہے، شیطان کو فالو نہیں کرنا۔ مسلمان ہو تو پورے مسلمان بن جانا ضروری ہے، 24 آورس کے غلام ہیں، اللہ کے سنبھل کر چلیں۔ آیت نمبر 5، ولا اور نہ، انتم عبدون عبادت کرنے والے، ماں جس کی، عبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ ایک ہی بات کو 2 بار کیوں کہا گیا؟ تاکید کے لیے، اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے، پہلی بار بات سمجھانے کے لیے، دوسری بار بات کو پکا کرنے کے لیے۔ بار بار کی تکرار سے اللہ کے غصے کا اظہار ہو رہا ہے، جیسے ہم غصے میں کہتے ہیں سن لیا تم نے، سمجھ آ گئی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پھر کنفرم کر دیجئے، توحید پر کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ آج نہ کل۔ جن صفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان صفات پر یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ بعض اوقات کسی کو نصیحت کرنے کے لیے بات دہرائی جاتی ہے اور کبھی یاد دہانی کے لیے بھی بات دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس آیت کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دین، میرا دین۔ اس میں ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو اور میں اپنے دین پر
جب کوئی ہٹ دھرم ہو، بات مان نہ رہا ہو، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، تو ہمیں تنگ مت کرو اور ہم سے امید مت رکھو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ لکم دینکم، اگر آپ کو اسلام سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اللہ تعالیٰ آخرت میں خود فیصلہ کر دے گا۔ دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا تو ہرگز قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا تو پھر اللہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین تم اس کو فالو کرتے رہو؟ ٹھیک ہے، فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ تم ہماری بات نہیں مانتے تو دنیا میں تم اسی دین کو فالو کرتے رہو، ہم زبردستی اپنا دین تم پر مسلط نہیں کریں گے۔ اللہ نے اسلام کے راستے کو واضح کر دیا ہے۔ دنیا میں تم اپنی مرضی سے جو چاہے دین اختیار کر سکتے ہو، لیکن آخرت میں اسلام کے علاوہ جو بھی دین اختیار کرو گے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اس آیت لکم دینکم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، دینکم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق اور باطل میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اسلام اور کفر یہ دو نظریے ہیں جو جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ سوچ کا فرق، طرز زندگی فرق، انجام فرق۔ تمہارا دین شرک میں، میرا دین شرک نہیں۔ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کہا گیا کہ ہر طرح کا شک دور کر لو، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ صاف اعلان، تمہاری عبادت الگ، میری عبادت الگ، راستہ الگ، دین الگ، سسٹم اور نظام الگ، انجام الگ، اور میں باطل کی عبادت نہیں کروں گا، تم حق کو قبول نہیں کرو گے۔ یہ صرف عبادات کا اختلاف نہیں ہے، حق اور باطل کا فرق ہے۔ لکم دینکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کبھی حق کی طرف نہیں آئیں گے۔ دین کا مطلب صرف مذہب نہیں ہوتا۔ امام راغب اصفہانی اپنی کتاب میں دین کے بہت سارے معنی بتاتے ہیں۔ دین ایک طریقہ ہے، راستہ ہے، طرز زندگی ہے، رویہ ہے، بدلہ ہے، جزا سزا، حکم ہے، اطاعت ہے، نظام ہے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ جو تم کفر کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے ہاں تمہیں مل جائے گا۔ میں جس دین پر چل رہا ہوں اس کا حساب اللہ کے ہاں مجھے مل جائے گا۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ سورہ کافرون اس دور کے لیے گائیڈ لائن تھی اور آج بھی ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ ہمارے فیصلوں، ہمارے طرز عمل زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہمیں جانا چاہیے۔ یہ صورت 1400 سال پہلے خاص حالات میں خاص لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ پہلا سبق یہ کہ لفظ کافر کے استعمال میں احتیاط۔ قرآن نے یہاں الکافرون کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جو حق کو جان کر بھی ضد، تکبر، دشمنی کی وجہ سے انکار کرے تھے۔ ہمارے یہاں معمولی باتوں پر فوراً کافر کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی گناہ کرے یا فرائض میں کوتاہی کرے، کفر کا کوئی ایک عمل کرے تو کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور ہمیشہ کے لیے کافر نہیں ہوتا جب تک وہ دل سے حق کا انکار نہ کر دے۔ مکمل مسلمان بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسلام صرف چند عبادات، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، یہ ارکان ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں انفرادی، اخلاقی، سماجی رویے، معاملات، سیاسی نظریات، عدالت، ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسجد میں ہی نہیں بلکہ بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اپنے قول و فعل سے، اپنے کردار سے، اپنی پوری زندگی سے اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ سورۃ الکافرون صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، عقیدہ توحید کی بنیاد، شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے۔ یہ سورت ہمیں توحید کی ثابت قدمی اور شرک سے مکمل بچانا سکھاتی ہے۔ سورہ کافرون کے کلمات قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو روشنی دیتے رہیں گے۔ اس کے بنیادی عقائد پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں پر کفر کے فتوے نہ لگائیں بلکہ اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے پر توجہ دیں۔ سورۃ کافرون شرک سے برات کا اعلان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ کافرون اسلام کا اعلان ہے۔ آج بھی دین میں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ سورۃ الکافرون ایک پیغام ہے کہ مسلمان کا راستہ سیدھا ہوتا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ توحید اور شرک اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ سورہ کافرون کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے دین پر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ سورت قیامت تک توحید اور شرک کے درمیان ایک لکیر ہے۔ اس سورت سے سمجھوتے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ مشرکین کو اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ دین حق میں کسی قسم کی ملاوٹ یا سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بہت سی شرکیہ رسموں اور تہواروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسی تمام چیزوں پر اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ ان سے بچنا ہے۔ ہم اسلام میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ دعا کر لیں، اللہ ہم آپ کی فرما برداری میں پورے کے پورے داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلنے والوں میں شامل رکھیے۔ اللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم قرآن سے آنے والے علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لیکن ہم چاہتے ہیں، ہماری نیت ہے، ہمارا ارادہ ہے
کہ اللہ ہمارے لیے بہترین مواقع پیدا کر دیجیے۔ اللہ ہم آپ کی فرمانبرداری میں پورے کے پورے داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد بھی کر دیں اور ہمیں آسانیاں بھی دے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔